السلام علیکم ڈیئر ویورس، آج میں اداروں کے اندر یا تعلیمی اداروں کے اندر یا کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی آرگنائزیشن میں یا ایون گھر میں کہیں بھی فسادات کیوں ہوتے ہیں، ایشوز کیوں کھڑے ہوتے ہیں، پرابلمز کیوں آتی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ آج میں اس پہ ڈسکس کروں گا۔ اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے اس وجہ کو، اس چیز کا سولوشن اگر بنا لیا یا اس کی ہیبٹ کو صحیح کر لیا تو آپ یقین جانیں انشاءاللہ تعالی بہت ایشوز کم ہو جائیں گے، کئی قسم کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو میں اس پہ بات کروں گا۔ پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ اس طرح کی معلومات تب تک ملتی رہیں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، اگر میرا مقصد اگر صرف اس وقت اسکول کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ کر ایڈریس کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے فائدے اسکول والے ہی اٹھائیں، بلکہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ اس عادت کو بنا لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کے یعنی مسائل تو کھڑے ہوں گے لیکن بہت کم ہو جائیں گے، کافی ایشوز سالو ہو جائیں گے، جھگڑے کافی ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستوں، اس وقت میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ ایک اصول بنا لیں کہ اپنی زندگی میں کہ آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی فیصلہ کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں، آپ چاہے انفرادی طور پہ کوئی قدم اٹھائیں یا اجتماعی طور پہ اٹھائیں، ایون آپ اپنے تعلیمی ادارے، اپنی کمپنی، اسکول کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں یا اپنے گھر کے اندر کوئی فیصلہ کریں، آپ اسٹوڈنٹ ہو فیصلہ کریں یا آپ کسی امپلائی ہوں یا بزنس مین ہوں، آپ کے فیصلے میں ایک چیز کا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اعتماد میں لے کے کام کرنا ہے۔ اعتماد میں لے کر کوئی بھی فیصلہ کریں گے، اعتماد میں لے کے کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی شرمندگی اور پریشانی آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے جھگڑے اور بہت سے مسائل کھڑے ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اعتماد بھی نہیں لیتے، اپنے فیصلے میں اعتماد بھی نہیں لیتے۔ مثال کے طور پہ میں اسکول کی بات کروں، اگر میں ایک اسکول سے اگر آپ وابستہ ہیں تو میں نے بتایا کہ اسکول ہی نہیں کسی بھی ادارے سے وابستہ یہ فرد ہو وہ یہ قدم اٹھاتا ہے تو کوئی بھی فیصلہ آپ کرنے میں آپ اپنے ساتھ چلنے والوں کو، آپ کے اگر اوپر ہیں تو آپ کے نیچے ہیں، ان کو آپ اعتماد میں اگر لیں گے تو ایشوز کھڑے نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اسٹاف کو، مثال کے طور پہ اگر میں اسکول کا اگر مالک ہوں یا آپ اگر اسکول کے کوئی اور ذمہ دار ہیں یا پرنسپل ہیں یا کسی اور کمپنی میں کوئی، اپنے کوآرڈینیشنز میں یا اپنے ماتحت لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کریں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایون یہ کہ آپ اپنے باس کو، اپنے بڑوں کو بھی اگر اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی فرد کو ایکسپیل کرنا ہے، اس کا اخراج کرنا ہے، اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے، آپ نے اعتماد میں لیے بغیر، دیکھیں جس کو آپ نکالیں گے، جس کو فارغ کریں گے، اس کو بھی اعتماد میں لیں۔ اس کو وارننگ کیا چیز ہوتی ہے، کوئی جو ہے انٹیمیٹ کرنا اس طرح کی چیزوں کا کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ دراصل یہ اس کو اعتماد میں لے رہے ہیں یا اس کو بتا دیں کہ آپ اس کا یہ وارننگ کیوں دے رہے ہیں، آپ اس کا اخراج کیوں کر رہے ہیں۔ اس فرد کو جس کو سزا مل رہی ہے، اس فرد کو جس کی جاب چھوٹ رہی ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پتہ ہوگا، آپ نے اس کو اعتماد میں لیا ہوگا تو کبھی مسئلے کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس کے لیے آپ اگر ناانصافی کریں گے تو مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے ظاہر اپنے ادارے کی بہتری کے لیے، اپنے آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے، لہٰذا آپ اس فرد کو بتائیں، اس کو اعتماد ملے تو یہ مسئلہ ختم ہو گئے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کسی اپنی کوئی اہم ٹیچر تھی، اس کو انہوں نے فارغ کر دیا، اس کو اعتماد میں نہیں لیا۔ معلوم چلا کہ اگلے دن تقریباً تمام ٹیچرز کا، وہ شاید کوآرڈینیٹر ہوگی یا کسی اور اچھی ہوگی، تو اس کو جو ہے اسٹاف کو اعتماد میں نہیں دیا، پورے اسٹاف نے بائیک آؤٹ کر دیا اور ریزائن پیش کر دیا۔
مطلب کہ مقصد یہ تھا کہ آپ اگر کوئی ادارے کے اہم پوسٹ پر ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے گا، یا کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو آپ مشورہ کریں، دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اس گراؤنڈ ریئلٹیز کے لحاظ سے آپ فیصلہ کریں گے۔ وہ اسی وقت پتہ چلے گی جب لوگوں سے ڈسکس کریں گے، لوگوں کو اعتماد ملیں گے۔ اگر وہی قدم اعتماد میں لے کے کیا جاتا تو کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کسی کو جوائننگ کر رہے ہیں، کسی پوسٹ پہ جوائن کر رہے ہیں، اچانک کسی کو آپ نے کوئی پرنسپل کی پوسٹ پہ لائے ہیں، یا آپ کسی نیچے کے فرد کو آپ نے کوئی اچھی پوسٹ پہ اس کو جگہ دی ہے، تو آپ کو ضروری ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے، اس سے متعلقین کو آپ اعتماد میں لے لیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایون یہ کہ آپ اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس کی میں بات کر لوں کہ ہم لوگ بہت سے قدم اٹھاتے ہیں، لیکن پیرنٹس کو اعتماد میں نہیں لیتے، اس کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، ایون یہ کہ اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر مثال کے طور پہ اگر آپ نے فیس بڑھانی ہے، کوئی وجہ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا کہ آپ کے اخراجات نہیں نکل رہے، فلاں نہیں نکل رہے، آپ نے ایک دم سے جو ہے نا آپ نے فیس بڑھا دی۔ والدین کے لیے اچانک اتنی فیس بڑھ جانا، ٹھیک ہے، جو بھی فیس آپ نے بڑھانی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ والدین کو بلاتے، ان کو اعتماد میں لیتے کہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہاں پہ there are two options کہ either we close the school or we should open۔ آپ نے آپشن رکھ دیا کہ اگر میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو ہمیں اسکول جو ہے وہ جو ہے بند کرنا پڑے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس لیے کہ ہمیں کوالٹی دینی ہے، ایجوکیشن کی کوالٹی کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ پیسے کے بغیر نہیں ہوتی آج کل۔ آپ اسکول میں جو کرونا کے حالات ہیں، فلاں حالات ہیں، اس میں جو بھی لوگ ہیں، آپ اگر کوآپریٹ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو سمجھیں کہ وہ ہوگا۔ فیس بڑھانا تو ذرا مشکل کام ہے آج کل، لیکن میں نے مثال دی ہے کہ آپ کے کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس میں والدین کو اعتماد میں لیں گے تو کبھی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی بچے کو اسکول سے کوئی سزا دینی ہے، کوئی بڑی سزا دینی ہے، ایون یہ کہ آپ نے اگر کسی بچے کو کوئی اس کی جو ہے نا کوئی سختی زیادہ ایسی کر دی، کوئی سزا ایسی دینی ہے کہ آپ نے جو ہے نا ہفتے کے لیے اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، ان کے والدین کو پہلے بلائیں، ان کے والدین کو اعتماد میں لیں۔ آپ ایون اخراج کر رہے ہیں، بچوں کو اسکول سے نکال لیں، ایک دم حکم جاری نہیں کر دیں، آپ والدین کو جو ہے نا بلائیں، اعتماد میں لیں، وجوہات پیش کریں، ان کی وجوہات کے اس کو بھی فائدہ بتائیں، اس والدین کو بھی فائدہ بتائیں بچے کا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس اعتماد میں لیے بغیر قدم اٹھا لیا تو وہ جو ہے اگلے دن وہ شور شرابہ کر دیں گے، اور اتنا ہنگامہ بعض دفعہ بعض اسکول میں کھڑا ہو جاتا ہے اس معاملے میں کہ باقی آپ کو ایک ذلت کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو واپس لینا پڑتا ہے۔ تو بھائی اسی لیے پہلے آپ اعتماد میں لے لیں۔ آپ نے سلیبس بدلنا ہے، آپ نے سلیبس چینج کرنا ہے، اس کو آپ اعتماد میں لے لیں۔ آپ نے کوئی بھی قدم اٹھانا ہے، آپ چاہے آپ اپنے اسٹاف کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں، ٹیچرز کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے کہہ رہے ہیں، آپ ایک عادت بنا لیں کہ لوگوں کو اعتماد میں لے کے چلیں گے، اپنے فیصلوں کے بارے میں اعتماد میں لیں گے۔ جہاں اعتماد میں لینا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سب کو ہی اعتماد میں لینا ہے، جہاں جس کی ضرورت ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ضرورت ہے، جو بھی جس جگہ اس کو اعتماد میں لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ ایون یہ تو میں نے تمام آرگنائزیشنز کے حوالے سے بات کی کہ آپ اپنے لوگوں کو، اسی طرح ایون یہ کہ اگر شوہر اپنے کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، کوئی جاب کی تبدیلی کی بات کرتا ہے، کوئی بیٹا ہے وہ نئی جاب کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے والدین کو، یا شوہر اپنے بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو اقدام کوئی بھی کرے، کوئی فیصلہ کرے، اس میں اعتماد ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسائل کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر بیوی نے شوہر کے اعتماد میں لیے بغیر کوئی قدم اٹھایا، شوہر نے اپنی بیوی کے قدم اٹھایا بغیر اعتماد میں لیے، تو اس سے مسائل جنم لستے، بہت سے فیصلے آپ کو واپس لینے پڑیں گے۔ آپ نے اعتماد میں لے لیا، جب آپ مشورہ کریں گے، جب اعتماد میں لیں گے تو آپ کو بھی اس کے فیصلے کی بارے میں کچھ ریکٹیفائی کرنے کا موقع ملے گا، اس کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس فیصلے کے کرنے میں آپ کو سپورٹرز اس کو مل جائیں گے۔ کسی کے رشتے کا بھی معاملہ ہو، گھر میں کسی کے اپنی بیٹی کا، اپنے کسی بھائی کا، کسی اور کا رشتہ کرانے جا رہے ہیں، آپ خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو آپ اعتماد میں لیں، اور اگر وہ فیصلہ غلط بھی ہوگا تو کل آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے۔ تو دوستو یہ بات تھی، میری کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر فیصلے میں، ہر چیز میں آپ قدم اٹھائیں تو اعتماد میں لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایشوز کھڑے نہیں ہوں گے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ